اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن پاک میں اہل ایمان کو دعوت خطاب فرمایا اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ کہ جو آگ جہنم کے اندر، جس کے اندر اس آگ کی لپیٹ میں پتھروں کو گرایا جائے گا، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کے اندر لوگوں کو گرا دیا جائے گا اور پتھر بھی اس کے اندر جلیں گے۔ فرمایا اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی اس آگ سے محفوظ کرنے کی کوشش کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں اہل ایمان کو دعوت خطاب دیا اور ان کو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے فرمایا، اور فرمایا کہ یہ وہ آگ ہے کہ جس آگ کے اندر نافرمان لوگ جلائے جائیں گے، جس آگ کے اندر بے ایمان جو ہوں گے وہ جلائے جائیں گے، جس آگ کی تپش اور لپیٹ کے اندر کافروں کو ڈال دیا جائے گا، اللہ کو نہ ماننے والوں کو اس آگ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا جن بتوں کی وہ پرستش کرتے رہے، جن بتوں کی وہ عبادت و بندگی کرتے رہے، اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی اور پتھر کے بت جو تراش کر ان کے سامنے سجدہ ہوتے رہے، فرمایا اس آگ کے اندر وہ بھی ڈالے جائیں گے، ان کے ماننے والے بھی ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا اہل ایمان کو رب تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ تم خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو یہاں پر قرآن پاک کی سب سے بہترین اس کی جو عکاسی ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کو پرکھا جا سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے حوالے سے ہماری رہنمائی کیسے فرمائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسن و حسین میں سے کوئی ایک، ابھی وہ چھوٹے تھے، عمر میں چھوٹے تھے، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک طرف ڈھیر تھا، مال غنیمت تھا، اور ایک طرف جو ہے وہ ایسی چیزیں پڑی ہوئی تھیں جو صدقہ و خیرات کی تھی، یعنی صدقات کا مال تھا۔ تو حضرت امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، ابھی ناسمجھ تھے، عمر چھوٹی تھی، تو بچے کو کوئی چیز نظر آئی تو اس کی طرف بھاگتا ہے، اس کی طرف جاتا ہے، تو یہ اس کی فطرت ہوتی ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں جیسے ہی حضرت امام حسن و حسین میں سے کسی نے ان کھجوروں کی طرف جانا چاہا، بلکہ ان کھجوروں میں سے ایک کھجور کو پکڑ لیا اور اپنے منہ میں ڈال لیا، اور وہ کھجور صدقات کی کھجور تھی، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطاب چھوڑ دیا، آپ نے منبر چھوڑ دیا، اور آپ جلدی جلدی ان کی طرف گئے، اور آپ نے اپنی مبارک انگلی سے ان کے حلق سے، ان کے منہ سے وہ کھجور باہر نکالی اور فرمایا اے بیٹا یہ صدقات اللہ نے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور میری آل پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام فرما دیا ہے۔ تو یہ تعلیم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ امت کو تعلیم دینے کے لیے ہیں، امت کی رہبری فرمانے کے لیے آئے، لوگوں کی ہدایت کا سامان کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تو جب آپ کا نمونہ دیکھا گیا، آپ کا اسوہ دیکھا گیا اور آپ کی سیرت مبارکہ کو دیکھا گیا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں اپنے اہل و عیال کو اللہ کے حکم کے اندر ایسے محفوظ فرما لیا، گویا اس آیت کی مکمل تفصیل جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کی صورت میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے بچا لو کہ جس کا ایندھن نافرمان لوگ ہوں گے، اور پتھر بھی اس آگ کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ یہاں پر ہر والدین جو ہیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہر والدین یہ اس بات کا خواہش مند ہے
کہ اس کا بچہ بہترین فرد بنے. ہر ماں اور باپ کی یہ اولین خواہش ہے کہ اس کا بیٹا معاشرے کا ایک بہترین فرد بھی بنے اور ایک کامیاب ترین انسان بھی بنے. تو کیا ہمارا اپنا عمل اس کے مطابق ہے؟ ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا دیندار بنے. سب سے پہلے اپنی طرف دیکھیے کہ کیا ہم دیندار ہیں؟ کیا ہم دین کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کی جو نماز اللہ کی طرف سے جو ہم پر فرض ہے، کیا ہم روزانہ اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت سر سجود ہوتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیجئے. رب العالمین تیرا شکر ہے تو نے 5 وقت اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما دی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر لمحہ فکریہ ہے، پھر اپنے انجام سے بے خبر نہ ہو جائیے. اپنے انجام کی فکر کیجئے، اپنے آنے والے مستقبل کی فکر کیجئے. اور آپ کا سب سے بڑا مستقبل آپ کی اولاد ہے. جب آپ اللہ کی بارگاہ سے خود اپنے آپ کو دور کریں گے تو پھر آپ کی اولاد آپ کے کہنے سے بھی اللہ کی بارگاہ کے قریب نہیں جانے والی ہے. سب سے پہلے فرمایا جو تم کہتے ہو پہلے وہ کر کے دکھاؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھرپور جو ہے وہ اپنے نمونہ سے، اسوہ حسنہ سے آپ نے اس کی تفسیر جو ہے وہ بیان فرمائی ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے دکھایا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ ناپسندیدہ عمل ہے. اور آپ نے اپنی زندگی میں اس جھوٹ سے اتنا اجتناب کیا اور جھوٹ سے اتنا دور رہے کہ وہی مکے کے وہ کافر جو آپ کے جانی دشمن تھے وہ آپ کو صادق اور امین کا لقب دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے اپنے قول جو آپ نے فرمایا اس کی آپ نے پھر اس پر عمل بھی کیا اور لوگوں کو عمل کر کے دکھایا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین نتیجہ ہے اور ایک بہترین ہمارے لیے درس ہے. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دائیں اور بائیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے سنواریں، راہ راست پر ہم اپنے آپ کو کیسے لائیں. فرمایا آ جاؤ شاہراہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو ڈال دو اور اس صراط مستقیم کے راہی بن جاؤ جو سیدھا راستہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دکھا دیا اور چل کر بھی دکھایا اور بتایا بھی ہے. فرمایا اس شاہراہ پر تم چلنا شروع کر دو، انشاءاللہ چلتے چلتے رب تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا چلا جائے گا. تو یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی برکات بھی ہیں اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان بھی ہے. تو فرمایا اہل ایمان اپنے آپ کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لو. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم بھی جہنم سے بچ جائیں، ہماری اولاد بھی جہنم سے بچ جائے اور محفوظ کر لی جائے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو دین اسلام کے شعار کے اندر ایسا پختہ کر لیجئے، پیوست کر لیجئے، اسلام کا ہر رکن جو ہے اس سے محبت کیجئے. نماز پنجگانہ کی جو ہے وہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری اپنے اوپر لازم کیجئے. اگر اللہ تعالیٰ نصیب میں کرے ماہ مقدس آ رہا ہے تو ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیے، پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے ایمان کی حرارت کے ساتھ ان روزوں کو رکھیں. اور ان روزوں کو رکھنے کے بعد پھر اس کا خیال بھی کیجئے کہ کن چیزوں سے روزہ خراب ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزے کا جو ثواب ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس کا بھی ذرا خیال کیجئے. جب آپ ان تمام تر چیزوں کا خیال کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بھی صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرما دے گا اور آپ کو دیکھ کر رب تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی دین متین پر کاربند رہنے کی سعادت عطا فرما دیا کرتا ہے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور اپنی اولاد کو اگر ہم دین کی شاہراہ پر لائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کل کو چل کر یہ اولاد جب جوان ہوگی تو ہمارے بڑھاپے کا بھی سہارا بنے گی اور ہمارے مرنے کے بعد اللہ رب العزت اس اولاد کی برکت سے رب تعالی ہمارے لیے ایصال ثواب کی جو مواقع ہیں وہ فراہم فرماتا چلا جائے گا کہ ہم قبر میں ہوں گے. اللہ رب العزت قبر کے اندر ہمارے درجات کو اولاد کی برکت سے زیادہ فرماتا چلا جائے گا. تو اولاد کو دین کا علم دیجئے، اولاد کو دین متین کی روشنی سے آشکارا کیجئے، اپنی اولاد کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیجئے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دلوں پر لکھنے والا ہے
آپ نے فرمایا ادبو اولادکم سلاسن، فرمایا اے اہل ایمان اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تلقین ضرور کرو اور 3 چیزیں اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ۔ صحابہ عرض کی یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا حبی نبیکم، سب سے پہلی بات اپنے نبی کی محبت سے اپنی اولاد کا سینہ آباد کرتے چلے جاؤ، اللہ رب العزت محبت مصطفیٰ کی برکتیں تمہیں بھی عطا فرمائے گا، تمہاری اولاد کو بھی عطا فرماتا چلا جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلی آپ کا سب سے پہلا یہ فرمان ہے کہ اولاد کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ اور پھر علماء نے اس کی تفصیل ذکر کی کہ محبت مصطفیٰ کو سکھانے کا بہترین جو ہے وہ عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، فرمایا ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک لوگوں کے درمیان وہ ہوگا جو میری ذات پر دنیا میں رہتے ہوئے زیادہ درود و سلام پڑھتا رہا ہوگا۔ تو یہ ایک صورت آپ نے بتا دی محبت مصطفیٰ کو حاصل کرنے کی، فرمایا اپنی اولاد کو درود پاک کی کثرت کی ترغیب دلاؤ اور درود پاک کی تسبیح سے ان کے دل کو جگمگانے کی کوشش کرو۔ یہ وہ نور ہے کہ جس نور کی برکتیں رب تعالیٰ ان کے سینے میں بھی عطا فرمائے گا اور اللہ رب العزت اس نور سے تمہیں بھی محروم نہیں فرمایا کرتا ہے۔ تو یہ درود پاک بہترین طریقہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس درود پاک کے ذریعے سے اپنی اولاد کو سکھائی جائے۔ اب یہ درود پاک کا ایک اور بھی فائدہ علماء نے بیان فرمایا کہ جب تم اپنی اولاد کو درود پاک سکھاؤ گے تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ محبت مصطفیٰ سے وہ مستحکم ہو جائیں گے، محبت مصطفیٰ ان کے سینوں میں پلنا شروع ہو جائے گی، اور ان جیسے جیسے عمر کا دور ان کا بڑھتا چلا جائے گا، عمر کے اندر بڑے ہو جائیں گے، ویسے ویسے اللہ رب العزت ان کے سینوں میں محبت مصطفیٰ کو بھی پیوستہ کرتا چلا جائے گا۔ پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آؤ بیٹا یہ کام کریں، آؤ نماز پڑھیں، آؤ روزہ رکھیں یا فلاں ایک کام کریں۔ فرمایا پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس محبت مصطفیٰ کا ثمر اللہ تعالیٰ اس بچے کو یہ عطا فرمائے گا کہ تمہارے کہنے کے نہ کہنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس کو خود بخود دین کی تلقین کی طرف دعوت فکر عطا فرماتا چلا جائے گا، دین کی طرف اس کو رجحان عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا یہ ماں کی اور والدین کی جو تربیت ہے یہ کب سے شروع ہوتی ہے؟ کسی نے کہا کہ بچہ جب چلنے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور بولنے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اس وقت اس کی تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور اللہ رب العزت کے فرمان سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ بچوں کی تربیت کا مرحلہ بچے کے بولنے کی عمر سے شروع نہیں ہوتا ہے، بلکہ جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کے جسم میں فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے جسم میں روح کو پھونک دیا جائے، روح کو ڈال دیا جائے، فرمایا جیسے ہی ماں کے پیٹ میں وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس کی تربیت کا معاملہ وہیں سے شروع فرما دیا کرتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہے کہ پیران پیر حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب بولنے کی عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر ایک درس میں گئی، ایک مدرسے میں گئی، ایک مسجد میں گئی اور جا کر ایک عالم دین سے کہا کہ میرے بچے کو دین کی تعلیم دیجئے، دین کی تعلیم اور قرآن پاک کی تعلیم سے اس کو مزین و آراستہ کیجئے، اس کے من کی دنیا کو آباد کیجئے۔ تو جب قاری صاحب اس علامہ صاحب نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی اور قرآن پاک کی سورہ فاتحہ الحمد شریف سے شروع ہو کر آپ نے پورے 15 کے 15 پارے اس کے سامنے تلاوت کر دی گئے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، پریشان ہوا، تعجب میں پڑ گیا، ایک چھوٹا سا بچہ جو بھی بولنے کی عمر کو پہنچا ہے 15 پاروں کا حافظ کیسے بن سکتا ہے؟
آپ نے فرمایا میری والدہ ماجدہ 15 پاروں کی حافظہ ہے. میری والدہ جب مجھے لوریاں دیتی تھی انہی 15 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ کام کاج بھی کرتی تھی اور ساتھ ساتھ انہی قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کیا کرتی تھی. اللہ رب العزت کی رحمت سے میں شیخ عبد القادر جیلانی نے ماں کے پیٹ میں ہی 15 پاروں کو یاد کر لیا ہے. تو یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے, یہ اس کا فضل اور کرم ہوتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو جائے, اس کے لیے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ خود نیک بن جاؤ. جب تم خود نیک ہوگے انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہاری اولاد کو خود بخود نیک فرماتا چلا جائے گا. تو ہم یہ خواہش تو رکھتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو, لیکن ہم خود نیک نہیں ہوتے. ہم اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ 5 وقت کی نماز ادا کرے, اور اس کو کہتے بھی ہیں, لیکن اس وقت بچہ ہماری بات نہیں مانتا, اس وقت وہ ہمارے کہنے میں نہیں آتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید اس پر کسی کا اثر ہو گیا, اسی پر کوئی جادو ہو گیا, کوئی ٹونا ہو گیا ہے. پھر کبھی کہیں پر بھاگتے ہیں, کبھی کسی جگہ پر جاتے ہیں. اے اللہ کے بندے, کسی جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہو, پہلے سب سے پہلے خود نیک بن جاؤ. جب تم خود نیک بنو گے, 5 وقت کی نماز ادا کرو گے, اور فرض نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے گھر میں جا کر نوافل اور سنن کو ادا کرو گے, تو تمہیں دیکھ کر تمہارے چھوٹے بچے بھی مصلی پر آ جائیں گے, اور وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے. یہ ان کو کس نے سکھایا ہے کہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں جھکا جاتا ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے کہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنے سر بندگی جھکایا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ کے نیک ہونے کی برکت سے رب تعالیٰ نے ان کو ثمر عطا فرما دیا ہے. ان کو ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے دل میں یہ روشنی پیدا فرما دی ہے کہ دین متین کی روشنی سے ان کے من کی دنیا گویا آباد ہو چکی ہے. تو آئیے فرمایا خود اپنے آپ کو نیک بناؤ, اور جب تم خود نیک بن جاؤ گے انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہاری اولاد کو خود بخود نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے گی. تو آئیے ہمارے لیے ایک بہترین نتیجہ اللہ نے ہمیں بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار, اہل ایمان خود بھی اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ, اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کے اندر گرنے سے بچا لو. اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے بہترین جو ہے وہ بہترین چیز کیا ہے جس پر ہم عمل کریں تو ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں, اپنی اولاد کو جہنم سے بچا سکتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, فرمایا ادبوا اولادکم ثلاثا حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت ان کو دو, وحب اہل بیتہ, اپنے نبی کی اہل بیت کی بھی محبت ان کو سکھاؤ, وتلاوت القرآن, اور اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تلاوت سے بھی محبت سے جو ہے ان کو تلاوت کلام پاک بھی سکھاؤ. جب کلام پاک خود پڑھو, اپنی اولاد کو بھی اپنے پاس بٹھاؤ, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اس قرآن پاک کے انوار و تجلیات سے آپ کی اولاد کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا. رب تعالیٰ اس کی روشنی سے ان کے من کو بھی آباد فرما دے گا. جہاں آپ کو اس کا ثواب ملے گا, آپ کی اولاد کو بھی اس قرآن پاک کی طرف اللہ رب العزت اس کا رجحان عطا فرما دے گا. تو فرمایا ایک بندہ جب قبر میں جاتا ہے, حدیث مصطفیٰ, قبر میں گیا, اس کا درجہ بلند ہو گیا, اللہ کی بارگاہ میں اس نے عرض کی رب العالمین یہ قبر جو ہے یہ دار العمل نہیں, یہ دار جزا ہے, دار الجزا ہے, یہاں پر جزا دی جاتی ہے, عملوں کا جو ہے وہ جزا اس قبر کے اندر دی جاتی ہے. رب العالمین اس قبر کے اندر میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اے بندے تیرا بیٹا آج دنیا میں مجھے یاد کر رہا تھا, دنیا میں وہ میری عبادت کر رہا تھا, میرا قرآن پڑھ رہا تھا محبت کے ساتھ. جب وہ محبت سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا, میری بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کر رہا تھا, تو میری رحمت نے یہ بات گوارا نہ کی کہ اس کا باپ جو ہے وہ قبر میں اس کو عذاب الہی سے دوچار کیا جائے. میں نے فرشتوں کو حکم دے دیا, اے فرشتوں اس بندے کے قبر کے عذاب کو دور کر دو, اور اس کی قبر پر میری رحمتوں کا نزول فرما دو, اور آج کے بعد اس کی قبر میں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب الہی کو دور کرتے چلے جاؤ. تو اولاد نیک ہو, اللہ تعالیٰ اس کا ثمر قبر میں بھی عطا فرماتا ہے. اولاد نیک ہو, اس کا نتیجہ رب تعالیٰ قبر میں بھی عطا فرماتا ہے. اولاد نیک ہو, رب تعالیٰ ان کی برکتیں آپ کو قبر کے اندر بھی عطا فرماتا ہے. تو آئیے اپنے والدین کے لیے بہترین جو ہے وہ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو نیک بنا لیجئے. آپ جو کام بھی کریں گے نیکی پر چلیں گے,
اللہ رب العزت اس کا ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے گا، رب تعالیٰ آپ کے والدین کو بھی اس کا ثواب عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پانچوں نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو بھی نیک بننے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔